بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج جس اہم موضوع پر بات کریں گے، پہلے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، فواد چودھری صاحب نے اچانک پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ ساری سٹوری کیا ہے اور ان کے چند ٹویٹس جو وائرل ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کے خلاف گیم تیار ہے اور ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ خطرے میں، بڑی ٹھنڈی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آگے آئندہ آنے والے دن میں ہو کیا سکتا ہے، ہوگا کیا، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ایک سگنل کا انتظار ہے، وہ سگنل آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید راولپنڈی سے ملنا، نہیں، اس سے بھی امپورٹنٹ سگنل ہے۔ وہ سگنل کیا ہے جس سگنل کے ملنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدلتا ہوا نظر آئے گا، اس سگنل پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور چودھری خاندان کے اندر جو بٹوارہ ہے، اس بٹوارے کی جو باقاعدہ شروعات ہو چکی ہے، اس کی ایک پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور کس چیز پر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کون سی پراپرٹی ہے جو سکفل کروا سکتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو شروع کر لیتے ہیں پرویز الہی صاحب سے ہی۔ پہلے تو کل رات کا جو جلسہ تھا گجرات کا، اس سے شروع کرتے ہیں۔ گجرات والے جلسے میں کچھ بڑی اہم چیزیں دیکھنے کو ملی۔ پہلے تو عمران خان صاحب، پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ سیلاب زدگان جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں، ان کی بہت بری حالت ہے۔ وہاں پر ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کسی کے پاس خود چل کر گئے ہوں، ایک بات، اور ان کو ان کی ضرورت ہے اس وقت۔ لیکن پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ، جو ان کے بیٹے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ کل سارا دن اور اس سے بلکہ پورا ہفتہ ہی جو ہے وہ جلسے کی تیاریوں میں لگے رہے۔ جلسے کے حوالے سے بندے اکٹھے کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اسٹیج کے حوالے سے ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا، جس کا اس جماعت سے تعلق بنی ہے، اس کے جلسے کے لیے اسٹیج کی پوری اپڈیٹس دیتا رہا، شیئر کرتا رہا ٹویٹر پر کہ دیکھیں جی اسٹیج تیار ہو گیا ہے اور اسٹیج یہ ہوگا، یہ جو ہے وہ آڈینس بیٹھیں گی یہاں پر، اور پتہ نہیں وہ کس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے، میں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، دوسری طرف مونس الہی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو کل جب عمران خان صاحب آئے تو مونس الہی صاحب، جن کے باپ کو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کے ڈرائیور بن گئے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہیلی کاپٹر سے اتارا، ہیلی کاپٹر سے اتار کو عمران خان صاحب کو پھر وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے خود ان کے ڈرائیور بن کے، یعنی کہ مونس الہی ڈرائیور بن گیا عمران خان صاحب کا، ڈرائیور بن کے ان کو اسٹیج تک، پنڈال تک لے کر آئے۔ لیکن اس سے پہلے جو سٹوری ہوئی، اس سے پہلے جو کہانی ہوئی، پہلے میں اس کے اوپر بھی بات کر لوں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا سے گجرات جلسہ گاہ تک لانے کے لیے پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر کس کیپیسٹی میں عمران خان صاحب نے استعمال کیا؟ نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ وہ ایم این اے ہیں، نہ وہ ایم پی ہیں، نہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ وہ ایک وزیر اعلیٰ کا، پنجاب حکومت کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کس کیپیسٹی میں استعمال کرے، ایک بات۔ دوسری بات، پرویز الہی صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا یہ پیسہ آپ کے باپ کا ہے؟ کیا یہ پیسہ آپ کا ذاتی ہے؟ یہ تو قوم کا پیسہ ہے، پنجاب کی عوام کا پیسہ ہے، جو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو آپ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سہولت دینے کے لیے استعمال کریں۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب کا طریقہ واردات صرف پنجاب میں نہیں ہے، جہاں بھی ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پر یہی کرتے ہیں۔ کے پی حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے ہیلی کاپٹر کا نیب میں کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ کے پی حکومت کا بھی جو وہ ہیلی کاپٹر ہے وہ عمران خان صاحب ٹیکسی کی طرح استعمال کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا۔ اب وہ پنجاب کا، کے پی کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا تو کافی زیادہ خرچہ بھی بنا ہوا ہے اور اس پہ نیب نے کیس بھی دائر کیا، مطلب نیب کا انکوائری وہ بلکہ ریفرنس تک جو ہے وہ معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر نیب کو چاہیے کہ وہ پرویز الہی سے بھی پوچھے کہ عمران خان نے کس کیپیسٹی میں یہ جہاز استعمال کیا ہے، اور اس کے جو اخراجات ہیں یا تو وہ پرویز الہی سے وصول کیے جائیں، اگر پرویز الہی صاحب نہیں دیتے تو پھر ان کے اوپر نیب کا کیس ہونا چاہیے، ایک بات۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں، ایک طرف آپ بھاشن دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قوم کے خزانے کو کس طرح سے چونا لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوا،
اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جلسے پہ. جلسے میں جو باتیں ہوئیں، اب پرویز لائی صاحب نے جو گجرات ہے، جو ان کو ہوم ٹاؤن ہوم گراؤنڈ ہے، اب آپ اپنے ہوم گراؤنڈ کو کسی دوسری جماعت کو تو نہیں دے سکتے. لیکن پرویز لائی صاحب اتنے مطلب چاپلوسی کہنا ہے، کیونکہ وزارت اعلیٰ ملی ہے نا عمران خان صاحب سے ان کو، تو وہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے ان کو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی آپ گجرات سے الیکشن لڑیں، گجرات کی عوام آپ کو ساتھ دے گی، یہ نہیں کہ آپ اپنے ہوم ٹاؤن سے ہوم گراؤنڈ سے الیکشن نہیں لڑیں گے، آپ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں. پھر مونس لائی نے جو باتیں کی، مونس لائی نے بہت ہی کچھ لو انٹلیکٹ باتیں کی. انہوں نے مریم کے حوالے سے باتیں کی کہ مریم نواز آپ نے یہاں پر ایک جلسہ کیا تھا، وہ جلسہ نہیں تھا، کارنر میٹنگ تھی، تو آپ اپنے باپ کو بھیجیں. اب یہاں پر آپ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ وہ آئیں اور آپ کا مقابلہ کریں. ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ایک جگہ پر، وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں ذرا، ان کے لیے سرپرائز ہے مونس لائی صاحب کے لیے اور ان کے والد صاحب کے لیے. وہ سرپرائز میں آگے جا کے دیتا ہوں، شاید میاں نواز شریف صاحب نے ان کی بات سن لی ہے، اب وہ فیصلہ کرنے میں ذرا آسانی کریں گے. تو پھر انہوں نے مریم نواز کو بھی جو دھمکیاں دی، اس کے علاوہ اچھا اب اس کے بعد جو اصل خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں. چودھری برادران چودھری برادران میں اس وقت ایک اختلاف چل رہا ہے. وہ اختلاف آپ کو پتہ ہے کہ چوہی شجاعت کا اور چودھری پرویز لائی کا چل رہا ہے، لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اب ہوا یوں ہے کہ پرویز لائی صاحب نے ایک بیک اپ کے طور پر پارٹی جو ہے وہ نئی سیاسی جماعت رجسٹر کرا لی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ جو سالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو چوہی شجاعت صاحب کے بیچے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کاف لیگ کی جو ڈیوس روڈ پر پراپرٹی ہے نا، وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور وہ ہے کاف لیگ کی، وہ جماعت کی پراپرٹی ہے، وہ چوہی شجاعت کے پاس ہے، کیونکہ جماعت چوہی شجاعت صاحب کے پاس ہے. تو اب اس پراپرٹی کی وجہ سے پرویز لائی کے لیے جماعت کو کاف لیگ کو چھوڑنا بہت مشکل ہوگا. دو کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت بیک اپ کے لیے رجسٹر تو کرا لی ہے، لیکن وہ جو ڈیوس روڈ کی پراپرٹی ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس پراپرٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پرویز لائی صاحب شاید چوہی شجاعت صاحب کے پاس جائیں، کیونکہ اصل معاملہ جو ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو یہ خاندانی معاملات خراب ہوئے ہیں زیادہ تر پراپرٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ پیسوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. پیسوں کے سے مراد ہے کہ مطلب کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں میرے پاس جو ایک مطلب اطلاع پہنچی وہ اس طرح سے کی ہے کہ جو پرویز لائی کا خاندان ہے یا پرویز لائی صاحب ہیں، مونس صاحب وغیرہ ہیں، انہوں نے مشورہ دیا جو سالک وغیرہ کو، جو شجاعت وغیرہ کو. ان کی ایک شوگر مل تھی، اس شوگر مل کو جو ہے وہ انہوں نے کہا جی اس کاروبار میں اب کچھ نہیں رہا، آپ اس کو ختم کر دیں. انہوں نے شوگر مل ختم کر دی، بیچ دی. تو پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ مونس لائی اپنی جو ہے وہ شوگر مل لگا رہے ہیں. انہیں اس بات پہ بھی تحفظات تھے کہ ہماری شوگر مل ختم کرا کے خود وہی کاروبار شروع کر لیا. پھر اس کے بعد یہ تحفظات بھی ایسے پائے جاتے ہیں فیملی کے اندر کہ چودھری پرویز لائی کا جو خاندان ہے، جو پرویز لائی کے بچے ہیں، وہ آگے نکل رہے ہیں، جو شجاعت کے بچوں کو جو ہے موقع نہیں دیا جا رہا، ان کو وہ آگے نہیں نکل رہے. مطلب اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ پرانی باتیں ہیں، یہ صرف زرداری پر جو ڈال دیا جاتا ہے نا کہ خاندان توڑ دے، زرداری کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. بیسیکلی یہ پرویز لائی صاحب کا عمل دخل ہے، یہ بہت پرانا معاملہ، بہت پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اچھا اب پرویز لائی صاحب کے خلاف جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، ان کی جو وزارت اعلیٰ کے خلاف ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. پرویز لائی کے خلاف جو ہے وہ پوری گیم پلان تیار ہے ان کی وزارت اعلیٰ ختم کرنے کے لیے. زرداری صاحب جب دبئی میں تھے اور کووڈ ختم ہونے کے بجائے وہ دبئی میں تھے، بلکہ جب ان کو کووڈ ہوا تھا تبھی انہوں نے کچھ پاکستان میں اپنے اہم لوگ تھے جو جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں زرداری صاحب کے لیے، پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو وہاں سے گرین سگنل دے دیا تھا، بلکہ انہوں وہاں سے ہدایات دی تھی کہ وہ جو ہے پنجاب جائیں اور پنجاب میں جا کے معاملات کو سیٹ کریں پرویز لائی صاحب کے خلاف. تو یہ تب سے گیم سیٹ ہو رہی تھی، اب وہ گیم سیٹ ہو چکی ہے. پرویز لائی صاحب اپنا جو زرداری صاحب خاموش ہوتے ہیں، اس خاموشی کے پیچھے بھی کئی راز ہوتے ہیں، بلکہ وہ کئی طوفان چھپے ہوتے ہیں. تو طوفان یہی ہے. اب پرویز لائی صاحب کے خلاف جو گیم سیٹ ہو چکی ہے اس حوالے سے، بلکہ کاف لیگ کے بہت سے ناراض ایم پی ایس جو ہیں، جو پرویز لائی صاحب سے ناراض ہیں، ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے چوہی شجاعت سے. تو اب اس جو پرویز لائی صاحب کی جو کے خلاف جو طریقے میں اعتماد لانی ہے، اس کے لیے گرین سگنل کا انتظار کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے. ٹھیک
کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، مونس کہہ رہا ہے کہ مریم اپنے باپ کو بلاؤ، تو میں نے یہی کہا تھا کہ وہ پھر اب میاں نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان کے گرین سگنل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ان کا گرین سگنل آ گیا تو پھر پرویز لائی صاحب کے خلاف تحریک انصاف، بلکہ اس سے پہلے اسپیکر کے خلاف آئے گی، جو سبطین صاحب ہیں، سبطین خان صاحب، جو کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ پہلے اسپیکر کو ہٹایا جائے گا، پھر پرویز لائی صاحب کے خلاف تحریک انصاف لائی جائے گی، اور موسٹ پروبلی ان کی جو ہے وزارت اعلیٰ 90% جو ہے وہ خطرے میں ہوگی۔ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اب آخری خبر ہے فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب کا رات کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا، وہاں سے کچھ بقول ان کے کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا، وہاں سے کچھ غیر مناسب تھا، اور ٹویٹس جو ہوئی تھیں اس میں ایک ٹویٹ یہ تھی کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹیسٹر بھی ہو سکتا ہے، ہوا تو ہوگا، ہے کہ ہوا ہوگا، لیکن ان کی کچھ ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ ان کی ناراضگیاں حامد خان صاحب کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا بھی تھا، انہوں نے حامد خان کے خلاف پہلے حامد خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی عدالت کے اندر، وہ ان تک پہنچی تو انہوں نے آن ایئر کامران خان صاحب کے شو میں حامد خان صاحب کا مذاق اڑایا، بلکہ کافی کرارا جواب دیا تھا، تو کافی معاملات ان کے چل رہے ہیں۔ تو اب بڑا پتہ نہیں وہ سیریس ٹویٹ تھا یا ہیک تھا، بہرحال یہ ٹویٹ تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ٹویٹس کیے، تو خیر واللہ عالم، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، اس کے بعد وہ ریکور بھی ہو گیا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ٹیسٹر لگا رہے تھے، چیک کر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے، کیا رد عمل آتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، یہ تو فواد چودھری صاحب ہی بہتر جانتے ہیں۔